بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس نشست میں، آج کی اس ویڈیو میں چند باتیں نماز باجماعت کے حوالے سے آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہیں۔ نبی رحمت، شفیع معظم، مالک کوثر، محبوب دلبر، محبوب بے مثال، محبوب بے مثال، آمنہ کے لال، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور نماز باجماعت کو ترک کرنے کی بڑی وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل۔ حضرت عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، یعنی آدھی رات قیام اللیل کا اللہ رب العزت اسے ثواب عطا کر دیتا ہے۔ جو شخص عشاء کی نماز بجماعت ادا کرتا ہے، ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور ارشاد فرمایا جس نے صبح کی نماز بجماعت ادا کر لی تو عشاء کی نماز وہ جماعت کے ساتھ ادا کر کے نصف آدھی رات قیام اللیل کا ثواب حاصل کر چکا تھا۔ تو جب صبح کی نماز بھی باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت بقیہ رات کا بھی اسے قیام اللیل کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نماز عشاء اور فجر کی نماز باجماعت کا ادا کرنے کی فضیلت ہے کہ انسان اگر صبح اور عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اتنا ثواب عطا کرتا ہے گویا کہ اس نے ساری رات قیام کر کے عبادت کی ہے۔ تو یہ نماز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ نماز باجماعت ادا کرنا اتنی فضیلت کا باعث ہے کہ انسان کو ساری رات قیام کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کچھ لوگ کم پائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی شخص کو یہ حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جو نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور میرے ساتھ جو آدمی ہوں میں انہیں حکم دوں کہ یہ لکڑیوں کے ساتھ ان کے گھروں کو جلا دو۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کل کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، وہ اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز بجماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ جو آخری حدیث کا جملہ ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ، ارشاد فرمایا اگر ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے کسی ایک شخص کو علم ہو جاتا أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا، کہ نماز بجماعت ادا کرنے کے ساتھ اسے ایک ہڈی ملے گی جس کے اوپر بوٹی ہوگی، تو ارشاد فرمایا لَشَهِدَهَا، تو نماز عشاء میں وہ ضرور حاضر ہوتا۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی سخت بیان فرمایا کہ ایک تو میرا دل کرتا ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کل کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دوں جو نماز بجماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور ارشاد فرمایا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اسے لالچ دی جائے تو پھر یہ تو نماز کی طرف ضرور آتا، اسے اگر دنیاوی لالچ ہوتا جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ اسے ایک بوٹی کا ٹکڑا ملنے کی امید ہوتی تو یہ نماز میں حاضر ہوتا، لیکن جو پہلے حدیث میں نے بیان کی کہ جب انسان عشاء اور فجر کی نماز بجماعت ادا کرتا ہے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس کے سامنے وہ ثواب نہیں ہے، یہ ثواب کو حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت ادا کرنے کی بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی اور ساتھ میں وعید بھی بیان فرمائی۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔